بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اب اس میں ایک بات بڑی دلچسپ سمجھنے کی ہے کہ افغانستان میں کئی کمانڈرز ایسے تھے کہ جو کبھی پاکستان نہیں آئے, وہ افغانستان کے اندر ہی رہ کر جہاد کرتے رہے. اس کی وجہ کئی وجوہات تھی. ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ افغانستان میں اتنے اندر تھے کہ پاکستان آنا ان کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا, بیکاز کم از کم 5 لاکھ سوویٹ فورسز افغانستان میں موجود تھی. ایک چپا چپا وادی انہوں نے کور کی ہوئی تھی. ہر پہاڑی ٹیلے کے اوپر چوٹی پر ان کی پوسٹ ہوا کرتی تھی. سو پاکستان پہنچنا اور جانا بہت مشکل کام ہوتا تھا. یعنی مجھے معلوم ہے کہ خاص طور پر شمالی افغانستان میں اگر چترال سے داخل ہوں تو 45 دن لگ جاتے تھے ناردرن افغانستان پہنچتے ہوئے, رکتے رکاتے, چھپتے چھپاتے, پہاڑی چوٹیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے, برف کے اندر سے گزرتے ہوئے, کانوائز کو, مجاہدین کو سامان لے جاتے ہوئے. 45 ڈیز, کبھی کبھی 20 دن, 15 دن, اور لاٹس آف دیم وڈ پیرش آن دا وے. 2 بڑے کمانڈر ایسے تھے جن کا تعلق جمعیت اسلامی سے تھا لیکن وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. ایک اسماعیل خان جو ہرات میں تھا, اور دوسرا پنشیر کا لائن احمد شاہ مسعود. احمد شاہ مسعود اسٹیڈ ان پنشیر ویلی. رشینس نے, سوویٹس نے بہت کوشش کی پنشیر ویلی کو کیپچر کرنے کی, لیکن اس ویلی کا اسٹرکچر اس طرح سے ہے کہ آگے سے چوڑی ہے لیکن پیچھے سے پہاڑی پہ ہائٹ بھی گین کرتی ہے اور نیرو ہوتی جاتی ہے. اینڈ اٹس این آئیڈیل ڈیفینسو پوزیشن. وہاں آرمڈ کارز اور ٹینکس اور دوسرا اکوپمنٹ بھاری اکوپمنٹ جا نہیں سکتا, تو آپ کو ٹرپس بھیجنے پڑتے ہیں, اور ٹرپس کو پھر افغان اچھے انگیج کرتے تھے. سو پنشیری فائٹرز ایمرجڈ ایز دی فیسنیٹنگ بیوٹیفل فائٹرز ان افغانستان, جو اور دے ریمینڈ فری مین. کبھی پنشیر ویلی پر سوویٹس نے قبضہ نہیں کیا. 5 یا 6 پنشیر اوفینسو کیے اور ہمیشہ مار کھائی. احمد شاہ مسعود کا تعلق استاد ربانی کی جمعیت اسلامی پارٹی سے تھا, اور مسعود کو جتنی سپلائیز جایا کرتی تھی, ایک تو یہ کہ پاکستان سے پہنچنا تقریباً ناممکن تھا ان کو, کیونکہ رستہ اتنا مشکل تھا, مگر جو کچھ بھی پہنچتا تھا وہ جمعیت کے تھرو پہنچتا تھا. سو مسعود واز آر بوائے. ہم نے تو 79 میں اس کی تربیت کی تھی. وہ کبھی بھی پاکستان کا مخالف نہیں تھا, کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں تھا. جمعیت اسلامی اس کی سربراہ پارٹی تھی, پیرنٹ پارٹی تھی. اسماعیل خان آلسو نیور کیم ٹو پاکستان. وہ بھی ایران کے زیادہ نزدیک ہونے کی وجہ سے اس کی امداد ایران سے آتی تھی. افغان سوسائٹی کی کچھ باتیں یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے, ہم پاکستانی اس طرح اس افغان سوسائٹی کو نہیں سمجھتے جس طرح افغانستان کے اندر ان کی ایتھنک ڈویژنس ہیں. وہاں پر بہت شدید ڈفرینسز ہیں بٹوین پشتونز اینڈ نان پشتونز, یعنی تاجکس ہوں, ہزارز ہوں, ازبکس ہوں. یہ تاریخی ہے. یعنی ہزارز کے ساتھ وہ خاصا توہین آمیز سلوک بھی کیا کرتے تھے افغان سوسائٹی میں. اس کی مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں کہ افغانستان میں ہزارہ سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, ان کو اتنا توہین آمیز سلوک کرتے تھے. تو جنرل موسیٰ خان پاکستان کا گورنر ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں بلوچستان کا. تو افغانستان سے ڈیلیگیشن آیا, جنرل موسیٰ ہزارہ تھے, تو اس افغان ڈیلیگیشن نے پاکستانی گورنر سے ہاتھ نہیں ملایا کہ افغانستان میں ہزارہ سے ہاتھ نہیں ملائے جاتے تھے. بالکل وہ دلت والا سلوک ان کے ساتھ, وہ ایک اتنا زیادہ کلاس سسٹم انہوں نے افغانستان میں بنائی ہوئی تھی. سو دس واز دی مائنڈ سیٹ آف دی افغانس. اینڈ ہیز دیٹ چینجڈ ناؤ؟ ناٹ مچ. اسی طرح افغانستان کے اندر جتنے بھی حکمران گزرے ہیں سب پشتون گزرے ہیں, مگر وہ پشتون حکمران بھی فارسی بولا کرتے تھے. یعنی امان اللہ خان, نادر شاہ, اور فارسی ان کی ایلیٹ زبان سمجھی جاتی ہے. جو فارسی اسپیکرز ہیں وہ فارسی زبان کا پورا کلچر جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو اون کر کے اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی سمجھتے ہیں. اور پشتون بھی افغانستان کے, جس طرح ہمارے یہاں کے لوگ اپنے آپ کو جب زیادہ اونچا کرنے لگتے ہیں تو انگریز بن جاتے ہیں, تو افغانستان میں بھی لوگ جب اپنے آپ کو ہائر سوسائٹی اور ہائر کلاس کا شو کرتے تھے, اور جو کابل کا کلچر ہوتا تھا دیٹ واز فارسی, ویری فارسی ڈومینیٹڈ کلچر. اور یہ فرکشن افغانستان میں بہت شدید ہے. یعنی فارسی بولنے والے ابھی بھی پشتونوں کو دے لک ڈاؤن اپون دیم, اور پشتون یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ماڈرن فارسی اسپیکرز جو ہیں اور ان کا اسلام سے اتنا کوئی اچھا تعلق نہیں ہے. یہ فرکشن افغان سوسائٹی کی ہے. اور افغانستان کی اسلامی تحریکیں بھی اس تعصب سے آزاد نہیں ہو سکی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حکمت یار اور احمد شاہ مسعود دونوں اسلامی تحریکوں کے ممبرس تھے, اس کے باوجود شدید پرسنالٹی کلیش تھا دونوں میں. ایک یونیورسٹی میں تھے, دے آر بوتھ فلیمبوائنٹ کیرسمیٹک لیڈرز, حکمت یار بھی اور مسعود بھی, اور دونوں کی اپنی ایتھنک لائلٹیز تھیں. حکمت یار کے ساتھ پشتون تھے, اس کے ساتھ تاجک. بٹ آئیڈیالوجیکل کلیشز, آئیڈیالوجیکلی دے ور سیم, اسلامسٹ تھے دونوں, پرسنالٹی کلیشز, ایتھنک کلیشز. اب اس پاکستان نے جب افغان جہاد کی مدد کرنا شروع کی 1979 سے 1989 تک, یہ ایسا پیریڈ تھا کہ جس میں تمام جہادی تحریکیں پاکستان کے ساتھ تھیں, سب کے بیسس پہ پاکستان میں تھے, لاکھوں ریفیوجیز یہاں پہ تھے. اگر آپ ایک بات نوٹ کیجئے, افغان مجاہدین کی طرف سے اس 10 سال کے عرصے میں ایک بھی دہشت گردی کا ایکٹ پاکستان کے اندر نہیں ہوا. پاکستان میں شدید دہشت گردی ہوئی, لیکن وہ دہشت گردی افغان سیکرٹ سروس خاد نے کرائی یا سوویٹ KGB نے کروائی. اور پختون و بلوچ سب نیشنلسٹ جو انہوں نے ان کے ایسٹ تھے یہاں پہ پاکستان کے اندر, اس زمانے میں دہشت گردی کی ایک مہم چلی.
دیکھیے جب قومیں اپنے سروائیول کے لیے بڑے بڑے فیصلے کرتی ہیں تو اس کی کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے. جیسے دیر نو فری لنچ اینی ویئر. ہم نے جب افغان وار میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سوویت یونین کو روکنا ہے اور پاکستان کے دفاع کے لیے ضروری ہے, اس تاریخ کو سمجھتے ہوئے کہ پچھلے 200 سال سے وہ مسلمان علاقوں کو ہڑپ کرتا ہوا نیچے تک آ رہا تھا, تو پاکستان نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے اندر جنگ کرنے کے بجائے ہم افغانستان میں جنگ کریں گے, سوویٹ کو وہاں روکیں گے, وچ از کالڈ پرو ایکٹیو ایگریسو فارن پالیسی, وچ واز گڈ, اپنے وقت کے لحاظ سے بالکل جائز, کریکٹ, درست اور اسٹریٹجکلی کریکٹ فارن پالیسی تھی. اس میں ہمیں کچھ قیمت چکانی پڑی, یعنی ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑا اور بہت بڑی تعداد میں جو اسلحہ آیا افغان مجاہدین کے لیے, پھر وہ اسلحہ پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ بھی ہوا. لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ جو ہوا اسلحہ, اس کے ڈائنامکس اور ہیں. ریلیجس اور سیکٹیرین ٹیررزم پہ ہم ان 2 پروگراموں کے بعد بات کریں گے, کہ ابھی ہم افغان جہاد کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان افغان پالیسی, اس سے مذہبی جماعتوں میں دہشت گردی کہاں سے آئی, سیکٹیرین ٹیررزم کہاں سے آیا, اس کا کیا تعلق ہے, وہ اگلے 2 پروگراموں میں ہوگا. لیکن فار ناؤ دا پوائنٹ از Americans got involved around 81. 79 میں سوویت انویژن تھا, 81 میں امریکنز آئے, مگر ان کی امداد اتنی کم تھی کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1986 میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مجاہدین were actually losing in افغانستان, یعنی افغان مجاہدین کو شکست ہو رہی تھی افغانستان میں by 1986 because of Soviet fire power, because of Soviet air power. یعنی Mi-24 گن شپ ہیلی کاپٹرز جو سوویٹس کے پاس تھے, اس کا کوئی توڑ مجاہدین کے پاس نہیں تھا. وہ ہیلی کاپٹر, یعنی میں پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بات کر سکتا ہوں کہ اف یو بی انڈر دی فائر پاور آف دیٹ ہیلی کاپٹر, دیر از نتھنگ ان دا ورلڈ وچ کین پروٹیکٹ یو ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی کوئی دنیا کی چیز آپ کو نہیں بچا سکتی تھی جب آپ اس ہیلی کاپٹر کے فائر پاور کے نیچے ہوتے تھے. اور مجاہدین ہیڈ نو ڈیفینس. ان کے جو 14.5 اور 12.7 ملی میٹر اینٹی ایئر کرافٹ ویپنس, جو بیسکلی بہت چھوٹے ہتھیار ہیں اینٹی ایئر کرافٹ ویپنری کے لیے, وہ ان کے سکوئز بامرز کے لیے اور Mi-24 گن شپس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں تھا. مجاہدین ور ایکچولی لوزنگ. This was the time when the American assistance came in the form of Stingers. یعنی Stinger surface to air missile پہلی دفعہ 86 کے بعد ڈپلوائے ہونا شروع ہوا افغانستان میں. اگین پاکستان آرمی کو دیا گیا, پاکستان نے افغان مجاہدین کو ٹرین کیا, افغان مجاہدین اندر گئے, اور یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی تھا بیکاز پاکستان واز لوزنگ دا وار ان افغانستان. ہماری جو جنگ تھی وہاں پہ, جو ہم افغان مجاہدین کو تربیت دے کے کر رہے تھے. اور اسٹنگرز آنے کے بعد پہلی دفعہ سوویت یونین کی ایئر سپیریورٹی کو توڑا گیا, یعنی ان کے ہیلی کاپٹرز گرنا شروع ہوئے, ان کے بامرز گرنا شروع ہوئے, اور مجاہدین ہیڈ اوپن اسکائز. ہم کو موقع ملا کہ مجاہدین کو ہم ڈیپ پینیٹریٹ کرا سکیں, کہ سپلائز کی ٹرینز ہماری اندر جانا شروع ہو گئی, قسم کی روک تھام کہ ہماری سپلائز, ہمارے بیسکلی سپلائز وہاں ٹرکوں پہ نہیں جاتی ہیں, ٹرکوں پہ تو سردی علاقے جتنے ہیں وہاں تک ٹرک اور پک اپ جا سکتے تھے, باقی اندر تو گھوڑوں کے اور گدھوں کے کانوائز جاتے تھے, اور اس لیے اس میں ٹائم بھی لگتا تھا, اور وہ ولنریبل تھے اگینسٹ دی ایئر اٹیکس. تو اس کے بعد ایک جہاد کا یا افغان ریزسٹنس کی ڈائریکشن تبدیل ہونا شروع ہو گئی ان فیور آف پاکستان. سوویٹس کو بہت برے نقصان اٹھانے پڑے, اینڈ دیٹ واز دا ٹائم وین سوویت یونین ڈیسائیڈیڈ کہ وی کی ناٹ میک اٹ اینی فردر, اور انہوں نے جنیوا ایکارڈ سائن کیا, اور مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کو ایک سیف وڈرال مل جائے افغانستان سے اراؤنڈ 1989. زید, انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت اب یہاں ختم ہوتا ہے. اسی گفتگو کو ہم اگلی بار دوبارہ کنٹینیو کریں گے, یہاں سے جہاں سلسلہ منقطع ہوا ہے وہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz. اسی ٹاپک کو اگلی بار آگے بڑھائیں گے, اور ہمارے ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, وہ بھی موجود ہوں گے. آپ ان کو لکھیے, ہمیں لکھیے, اپنے سوالوں سے آگاہ کیجیے. اس بار پروگرام کی وقت کی کمی کی باعث ہم آپ کے ای میلز نہیں شامل کر سکے, بٹ یہ وعدہ ہے کہ اگلی بار آپ کے ای میلز اور آپ کے کویشچنس کو پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم سیم چینل. تھینک یو.